السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ماوراز لرننگ ہب۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے فورٹ ولیم کالج۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ کالج انگریزوں کی سیاسی مصلحتوں کے تحت عمل میں آیا تھا، تاہم اس کالج نے اردو زبان کی نثری ادب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی، اور سرزمین پاک و ہند میں فورٹ ولیم کالج مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لارڈ ویلزلی کے حکم پر 1800 میں قائم کیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے پس منظر کے بارے میں۔ اس کالج کا پس منظر یہ ہے کہ 1798 میں جب لارڈ ویلزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا تو یہاں کے نظم و نسق کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے یہاں آتے ہیں وہ کسی منظم اور باقاعدہ تربیت کے اچھے کارکن نہیں بن سکتے۔ لارڈ ویلزلی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے صرف دو ہی پہلو تھے، ایک ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا اور دوسرا ان کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں، طور اور طریقوں سے واقفیت دلانا۔ پہلے زبان سیکھنے کے لیے افسروں کو الاؤنسز دیے جاتے تھے، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے۔ اس سے جب لارڈ ویلزلی گورنر جنرل بن کر آئے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انگریزوں کو اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کمپنی کے ملازمین کا مقامی زبان اور ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر ویلزلی نے کمپنی کے سامنے ایک کالج کی تجویز پیش کی۔ کمپنی کے کئی عہدیداروں اور پادریوں نے اس کی حمایت بھی کی، اور اس طرح جان گلکرسٹ جو ہندوستانی زبان پر دسترس رکھتے تھے کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور لارڈ ویلزلی نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سول انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ قوانین و ضوابط کا اور مقامی زبان کا امتحان نہ پاس کر لے۔ اور اس فیصلے کے بعد گلکرسٹ کی سربراہی میں 1 جنوری 1799 میں ایک مدرسہ اورینٹل کے نام سے قائم کیا گیا، جو بعد میں فورٹ ولیم کالج کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور اس کے بعد کچھ مسائل کی وجہ سے اس سے بھی وہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے جن کی توقع کی گئی تھی، جس کے بعد لارڈ ویلزلی نے کالج کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کالج کے قیام پہ۔ لارڈ ویلزلی نے کمپنی کے اعلیٰ حکام سے منظوری حاصل کر کے 10 جولائی 1800 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام کا اعلان کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کالج کا یوم تاسیس 23 مئی 1800 تصور کیا جائے گا، جبکہ کالج میں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ 23 نومبر 1800 کو یعنی کالج کے قیام کے اعلان کے کوئی 6 ماہ بعد شروع ہوا۔ کالج کے قواعد و ضوابط بنائے گئے اور اس کے علاوہ گورنر کو کالج کا سرپرست قرار دیا گیا۔ کالج کا سب سے بڑا افسر پروووسٹ کہلاتا تھا، اور پروووسٹ کا برطانوی کلیسا کا پادری ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نصاب تعلیم پر۔ فورٹ ولیم کالج کی ریگولیشن کے تحت کالج میں اردو، ہندوستانی، عربی، فارسی، سنسکرت، مرہٹی اور کٹری زبانوں کے شعبے قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسلامی فقہ، ہندو دھرم، اخلاقیات، اصول قانون، برطانوی قانون، معاشیات، جغرافیہ، ریاضی، یورپ کی جدید زبانیں، انگریزی، ادبیات اور دیگر کئی زبانیں جیسے کہ طبیات، کیمسٹری اور علم نجوم وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، اس لیے شرقیہ کے شعبوں میں انگریز پادریوں کے علاوہ پروفیسروں کی مدد کے لیے شعبے میں منشی اور پنڈت بھی مقرر کیے گئے تھے۔ ہندوستانی زبان کے شعبے میں پہلے 12 منشی مقرر ہوئے، جسے بعد میں بڑھا کر 25 کر دیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے مصنفین پر۔ فورٹ ولیم کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا، بلکہ یہ کالج اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا بھی بڑا مرکز تھا۔ اس کالج کے اساتذہ اور منشی صاحبان طلبہ کو پڑھانے کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کالج میں لغت، تاریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصوں کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئیں۔ مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور شدہ کتابوں پر انعام بھی دیا جاتا تھا۔ کالج کے قیام کے ابتدائی 4 سالوں میں 23 کتابیں لکھی گئیں، اور کتابیں لکھنے والے مصنفین کے نام ملاحظہ کیجیے: گلکرسٹ، میر امن، سید حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، مظہر علی ولا، مرزا کاظم علی جوان، خلیل خان اشک، نہال چند لاہوری، بینی نارائن جہاں، مرزا جان تپش اور اس کے علاوہ بہت سارے مصنفین شامل تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں کالج کی خدمات کے بارے میں۔ اس کالج کے ماتحت جو علمی و ادبی تخلیقات ہوئیں، جہاں وہ ایک طرف علمی و ادبی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں تو دوسری طرف ان کی اہمیت اور افادیت اس بنا پر بھی ہے کہ ان تخلیقات نے اردو زبان و ادب کے مستقبل کی تعمیر و تشکیل میں بڑا حصہ لیا۔ خصوصاً ان تخلیقات نے اردو نثر کو ایک نیا رنگ دیا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل اردو زبان کا نثری ذخیرہ بہت محدود تھا۔ اردو نثر میں جو چند کتابیں لکھی گئی تھیں ان کی زبان بے حد مشکل تھی، اور فارسی اثرات کے زیر اثر اسلوب نگارش تکلف سے بھرپور تھا۔ ہر لکھنے والا اپنی قابلیت جتانے اور اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے موٹے موٹے اور مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاتا تھا، لیکن فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں اردو نثر کو اس پرتکلف انداز تحریر سے نکالنے کی کامیاب کوشش کی۔
سادگی، روانی، بول چال اور انداز معاشرے کی عکاسی وغیرہ اس کالج کے مصنفین کی تحریروں کا نمایاں وصف ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کی اہمیت بھی واضح ہوئی اور منظم طور پر اردو نثر میں تراجم کی روایت کا آغاز ہوا، اور اسی طرح 19ویں اور 20ویں صدی میں اردو نثر میں ترجمہ کرنے کی جتنی تحریکیں شروع ہوئیں اس کے پس پردہ فورٹ ولیم کالج کا اثر کار فرما رہا۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے کام میں موضوع کی افادیت اور اہمیت کے علاوہ اسلوب بیان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ یہ تھا فورٹ ولیم کالج کا مختصر تعارف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔